یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کی آیات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ کیا ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں؟ یہ کتاب اللہ کی آیات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بشارت اور خوشخبری ہے یہ ایک مدت کے لیے نہیں، بعدہ ابدا، قیامت تک اگر مسلمان اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں نہ گمراہ ہو سکتے ہیں، نہ ہلاکت ان کا مقدر بن سکتی ہے۔ یہ قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا، یہ میری آیات کو جب تلاوت کرتا اس کی آنکھوں سے پانی بہہ جاتا تھا، اس پر اثر ہوتا تھا، دل نرم ہو جایا کرتا تھا۔ فرمایا یا تو قرآن حق میں گواہ بنے گا یا انسان کے خلاف گواہ بنے گا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی بھی ہماری عبادتوں ریاستوں کے لائق نہیں۔ درود و سلام نبی کائنات، نبی رحمت، امام الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، رحمت اور بخشش کی دعا اہل بیت، آل رسول، اصحاب رسول، تابعین اعظام، محدثین کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین پر۔ لائق صد تکریم سامعین و سامعات، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر میں کی جانے والی عبادت، لیلۃ القدر میں کیے جانے والے نیک اعمال ایک مہینے کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کی اس مبارک مجلس میں میں قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کے حقوق کے حوالے سے چند اہم گزارشات اپنے لیے، اپنے عزیز بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی لا ریب کتاب ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے اوپر لیا ہے۔ پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں انہیں اتارنے والی ذات رب العالمین کی ہے، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا۔ لیکن قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں باطل نہ اس کے سامنے سے اس پہ وار کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے، نہ دائیں طرف سے آ سکتا ہے، نہ بائیں طرف سے آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بڑی عزت والی ہے، بڑی غلبے والی ہے، اس میں دلیل اور برہان کا غلبہ ہے، دلیل کی بنیاد پر یہ کتاب بات کرتی ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے سامنے سے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے اس پر کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب ایک ایسی ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو بڑی حکمت والی ہے اور ہر طرح کی تعریف کی اصل حقدار وہ ذات ہے۔ یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ قرآن کریم جس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمائی۔ پھر میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر ان لوگوں کو جو اس کتاب کی حقانیت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اس کی حقانیت کا انکار کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان سے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کتاب نعوذ باللہ کسی شاعر کا کلام ہے یا محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود لکھا ہے، تم اس کی مثل کوئی کتاب لا کے دکھاؤ۔ اور اس چیلنج کو ایک مقام پہ اللہ نے ان الفاظ سے بیان کیا، کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اگر سارے کے سارے جن مل جائیں، سارے کے سارے انسان مل جائیں، مل کے کرنا کیا ہے؟ قرآن کی مثل ایک کتاب لانے کی کوشش کریں، آپس میں ایک دوسرے کی جتنی مرضی مدد کر لیں، جتنا مرضی تعاون کر لیں، لا یأتون بمثلہ، یہ کتاب ایسی ہے، اس کی مثل، اس کی نظیر پوری کتاب لانا تو درکنار ہے، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ ایک جگہ پہ 10 سورتوں کا اللہ نے چیلنج کیا کہ اس کی مثل 10 سورتیں نہیں بنا سکتے۔ یہ ایسی لا ریب اور بے مثل کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ پھر میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے صحابہ، کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی اسماء اور صفات کی گواہی دیتے ہو؟ سب صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ کہا میری نبوت اور رسالت کو مانتے ہو؟ سب صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم، یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے ایک رسی کی مانند ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا دوسرا کنارہ وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، تم نے اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنا ہے، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تم نے پکڑ لینا ہے۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اگر اس کتاب کے ساتھ تم تمسک اختیار کر لو گے، اگر تم اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے، اگر تم اس کتاب کو پڑھنے والے بن جاؤ، سمجھنے والے بن جاؤ، عمل کرنے والے بن جاؤ، تدبر اور تفکر کرنے والے بن جاؤ، لن تضلوا، گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی، لن تہلکوا، ہلاکت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اہل قرآن کا مقدر بنے۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بشارت اور خوشخبری ہے یہ ایک مدت کے لیے نہیں، بعدہ ابدا، قیامت تک اگر مسلمان اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں نہ گمراہ ہو سکتے ہیں، نہ ہلاکت ان کا مقدر بن سکتی ہے۔ پھر میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے، ایک انسان جب اس کی تلاوت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو انسان اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے ایک نیکی عطا کرتے ہیں، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کو 10 کے ساتھ اللہ ضرب دے دیتے ہیں۔ جب انسان ایک حرف پڑھتا ہے، جب ایک قرآن کا حرف ادا کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ مطلب یہ ہوا جو انسان مومن مسلمان مرد عورت الف لام میم کا لفظ ادا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر تو اس اجر کو مزید بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے اجر میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کتاب کی عظمت۔ وقت کی قلت کے پیش نظر چند باتیں اس کتاب کے حقوق کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، یہ کتاب اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری ہے کہ مومن مسلمان اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اس کے کچھ بنیادی حقوق ہیں جو ہمیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے معلوم ہوتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کتاب کے حقوق کیا ہیں۔ پھر بحیثیت مسلمان میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، عزیز بھائیوں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ یہ جو اللہ کی لا ریب عظمتوں برکتوں والی کتاب ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنے میں
کس قدر ہمارے اندر بہتری ہے اور کس قدر ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ اگر بہتری ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مزید استقامت کی دعا کرنی ہے۔ اگر کمی والا معاملہ ہے، کوتاہی والا معاملہ ہے، تو آج کے اس مبارک جمعہ کے اندر جو رمضان المبارک کا جمعہ ہے، یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کتاب کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اس کتاب کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان اس کتاب کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اس کی آیات کے ساتھ اپنا دل لگائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب وحی کے ذریعے آپ پہ اتاری گئی ہے، آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اہل ایمان وہ ہیں، اہل تقوی وہ ہیں، اہل اسلام وہ ہیں جن کو اللہ نے کتاب قرآن کریم عطا کیا ہے۔ یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ حق تلاوتہ، جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ وہ اس کی ادائیگی کو بہتر کرتے ہیں، وہ اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں مراد اللہ کیا ہے، اللہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، کس چیز سے مالک ہمیں منع کر رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ حقیقت کے اندر مومن ہیں۔ اور یہ تلاوت صرف رمضان میں نہیں کرنی بلکہ زندگی کا معمول بنانا ہے۔ یہ ہماری روح کی غذا ہے، جس طرح جسم کی غذا میں ہمارا ناغہ نہیں ہوتا، اگر ایک ٹائم پہ نہ مل سکے اگلے ٹائم پہ پچھلی کمی کو پورا کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم نے اس روح کی غذا کو بھی لینا ہے۔ اس سے ہمارے دل کے اندر جو زنگ ہے، جو گناہوں کا زنگ ہمارے دلوں پہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت کی وجہ سے وہ زنگ بھی دھو دیتے ہیں، انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، انسان کا دل بالکل مطہر ہو جاتا ہے جو اس کتاب کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، کچھ خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جیسے ہی یہ رمضان کا مہینہ آیا، انہوں نے اپنا ایک معمول بنایا، یومیہ اپنی تلاوت کی ایک روٹین بنائی اور اس ترتیب کو مکمل کیا۔ لیکن میرے کچھ دوست ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس کتاب کو رمضان میں بھی نہیں پڑھا، اگر پڑھا تو چند دن کے لیے پڑھا، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کو ترک کر دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ ہر رمضان میں الگ سے جو قرآن کی تلاوت فرماتے وہ ایک الگ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام مکمل قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے اس سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا۔ یہ ہے قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ اس کتاب کا سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے کہ ایک انسان جب وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، تدبر اور فہم اس کتاب کا حاصل کرے کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کو صرف تبرک کے طور پہ پڑھا جائے۔ ہاں، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، لیکن اصل میں یہ کتاب ایک انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتی ہے، حقوق سے آگاہی فراہم کرتی ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، تجارت کے بنیادی اصول کیا ہیں، تمہارا اسلامی معاشرتی نظام کیسا ہونا چاہیے، تمہارا سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے اس کتاب کو اگر سمجھا بھی ہے صرف عبادات کی حد تک سمجھا ہے، صرف عبادات کے دائرے تک اس کو محدود رکھا ہے، جبکہ یہ کتاب ایسی عظیم کتاب ہے جس کا ہر پہلو، جس کا ہر لفظ اپنے اندر ایسے ایسے رموز لیے ہوئے ہے۔ اگر انسان ان پہ غور و فکر کرنا شروع کر دے، یہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس کتاب کے رموز اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قیمتی نعمتیں اور باتیں رکھی ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کتاب کا دوسرا حق، اس کو سمجھا جائے،
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کی آیات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں، کیا ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، یہ کتاب اللہ کی آیات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے آیات اللہ کو سمجھنا ہے، غور و فکر سے کام لینا ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن کریم کا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے یہ جو کتاب قرآن آپ کے اوپر اتارا ہے، نازل کیا ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، یہ اللہ نے اس لیے اتاری ہیں تاکہ اس کی آیات پہ تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اور ساتھ فرماتے ہیں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو کامل العقل لوگ ہیں، جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کی ترتیب بناتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کتاب اللہ کے ان احکامات کی روشنی میں گزارنی ہے، ان اصولوں میں گزارنی ہے، ہم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ جو دنیا کی عارضی اور مختصر زندگی ہے ہم نے اس کو گزارنا ہے۔ کتاب اللہ کا اگلا حق کیا ہے؟ تیسرا حق کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ جب آیات کی تلاوت بھی کر لی، جب معنی مفہوم بھی سمجھ لیا، جب پتہ چل گیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس پر عمل کرنا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو اللہ نے اتاری ہے یہ بڑی بابرکت ہے، بڑی برکتوں والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے، اس کتاب کے احکامات کے تم نے پیچھے چلنا ہے، وَاتَّقُوا، اور اللہ کا ڈر ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ کی رحمت کے تم حقدار بن جاؤ۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کو چاہتے ہیں، رحمت الہی کا حقدار اور مستحق بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ کتاب اللہ کی جو آیات ہیں انسان ان پر عمل کرے۔ پھر میرے عزیز بھائیو، کتاب اللہ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب آپ نے اس کو خود پڑھ لیا، خود سمجھ لیا، عمل کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، پھر اس کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر کسی کو میری ایک حدیث کا بھی علم ہے اس کو ضرور آگے پہنچاؤ، اگلے بندے کو بتاؤ۔ اسی طرح قرآن کا ایک حکم جو انسان سنتا ہے، جس کو سمجھتا ہے، حکم یہ ہے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جو احکامات آپ تک اتارے ہیں، آپ تک پہنچائے ہیں بذریعہ وحی، بذریعہ جبرائیل امین، ان کو آگے پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو بدرجہ اتم مکمل کیا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، لاکھ کی تعداد میں صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار ہیں، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اے میرے صحابہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا جو اللہ کا پیغام میرے ذمے لگا تھا، تبلیغ کا جو فریضہ میرے رب نے مجھے دیا تھا، نبوت و رسالت کا وہ تاج جو میرے اللہ نے مجھے پہنایا تھا، حل بلغت، سب بتاؤ کیا اس پیغام کو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ سب نے یک آواز یک زبان کہا اے اللہ کے رسول آپ نے اس پیغام کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے دوسری دفعہ پھر پوچھا حل بلغت، کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے؟ سب نے کہا اللہ کے رسول ادا کر دی ہے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، جواب وہی ہے اے اللہ کے رسول آپ نے اپنی ذمہ داری کو بدرجہ اتم بطریقہ احسن ادا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام، تیری ذمہ داری، نبوت و رسالت کا جو منصب تھا، جو ذمہ داریاں تھیں میں نے پہنچا دی ہیں، یہ سارے کے سارے تیرے بندے اقرار کر رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات
دوسرے لوگوں کو بتانا، اپنے گھر والوں کو بتانا، اپنی اولاد کو بتانا، اپنے بچوں کو سمجھانا، اپنی بیوی کو جا کے بتانا کہ آج ہم نے مسجد کے اندر یہ مسئلہ سنا ہے، آج ہمیں یہ حکم بتایا گیا ہے، یہ قرآن کی آیت کا حکم ہے۔ جب انسان یہ کام کرے گا تو وہ قرآن کی اس آیت اور قرآن کے اس حق کو ادا کرنے والا بن جائے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن قیامت کے روز اس نے میری اور آپ کی انشاءاللہ سفارش کرنی ہے، اور اس نے ہمارا سفارشی بننا ہے۔ سفارش کس طرح ہوگی؟ حدیث کے الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ جو روزہ انسان رکھتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اور قرآن کریم جو جس کو انسان پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، رات کو جاگ کے پڑھتا ہے، نماز تراویح میں کھڑے ہو کے سنتا ہے، دل جمی سے سنتا ہے، بڑی محبت اور پیار سے سنتا ہے، بڑے احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سنتا ہے، قیامت کے روز اس نے سفارش کرنی ہے۔ روزے نے کہنا ہے اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا تھا، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے رات کو اس کو بیدار رکھا، رات کو جب لوگ سو جاتے تھے، لوگ اپنی محفلوں میں محو اور مصروف ہوتے تھے، لوگ اپنی باتوں کے اندر جب لگے ہوتے تھے، یہ تیرا بندہ تیری آیات پڑھا کرتا تھا، رات کو جاگ کے اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں۔ یہ قرآن کہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فیشفعان، یہ دو ایسی چیزیں ہیں، روزہ اور قرآن، اللہ ان کی سفارش کو قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر پڑھا ہی نہیں، اگر سمجھا ہی نہیں، اگر عمل ہی نہیں کیا، اللہ کے اس پیغام کو آگے ہی نہیں پہنچایا، تو پھر اس کی سفارش کے حقدار ہم کس طرح بن سکتے ہیں؟ یہ ایک کرائیٹیریا ہے، اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، جب انسان ان پہ پورا اترے گا پھر یہ قرآن میرے اور آپ کے حق میں سفارش بنے گا، پھر یہ قرآن ہمارے حق میں اللہ کے حضور کہے گا اے اللہ اس کو بخش دے، اور ہمارا مالک اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بخش دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے قیامت کے روز اس نے سفارش کرنی ہے، جس طرح گزشتہ حدیث میں آپ سن چکے ہیں، لیکن سفارش دو طرح کی ہوگی، کچھ لوگوں کے حق میں ہوگی، کچھ لوگوں کے خلاف ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، فرمایا والقرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا، اللہ یہ پڑھنے والا تھا، اس کا میرے ساتھ تعلق تھا، یہ میری آیات کو جب تلاوت کرتا اس کی آنکھوں سے پانی بہہ جاتا تھا، اس پر اثر ہوتا تھا، دل نرم ہو جایا کرتا تھا۔ فرمایا یا تو قرآن حق میں گواہ بنے گا یا انسان کے خلاف گواہ بنے گا۔ خلاف گواہ کیا بنے گا؟ اے اللہ اس کی ساری زندگی گزر گئی، کئی رمضان کے مہینے آئے اور چلے گئے، اس نے تیری اس عظمت اور برکت والی کتاب کو کھولا تک نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، کسی ایک آیت کے معنی اور ترجمے پہ غور و فکر کیا ہی نہیں، اے اللہ اس نے میرے حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ اس قرآن کی یا تو حق میں گواہی ہے یا خلاف گواہی ہے، حق میں گواہی بھی اللہ نے قبول کرنی ہے، اور جس کے خلاف اس کی گواہی ہوگی پھر اللہ اس کی گواہی کو تب بھی قبول کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قیامت کے روز کچھ لوگوں کے متعلق کہنا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ کہیں گے اے اللہ ان تیرے بندوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں بالکل چھوڑ دیا تھا، نہ قرآن کا اثر ان کی زندگی میں تھا، نہ قرآن کی آیات پر انہوں نے کبھی عمل کیا۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں عرض کی ہیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔